نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 180 سے شروع کریں گے۔ آیہ نمبر 180 کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ آیت کس ضمن میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ کون ہے جو من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون ہے جو قرض حسن دے گا، اچھا قرض دے گا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو کون قرض دے گا اچھا قرض، قرض حسنا، تو یہودیوں نے یعنی منافقوں نے کیا کہا کہ کیا تمہارا جو رب ہے وہ فقیر ہے؟ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سوری آئی ایم سو سوری، جو یہ نیکسٹ آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخل کے بارے میں بتایا ہے۔ بخل مطلب کنجوسی، یعنی مائزرلینس، جو مائزرلی ہوتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو سید سید کر رکھتے ہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کے ساتھ، جو اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، اس کو چھپا چھپا کر اور اس کو سید سید کر رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں، تو ان بخل کرنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت مال جمع کر رہے ہیں یا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل بھی ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جب یہ اپنے مال کے ساتھ مطلب یہ اپنے اعمالوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بخل ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، تب کیا ہوگا کہ ان کا جو مال ہے وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں ہوگا، ایک بڑا سانپ ہوگا اور بہت چوڑا اور بہت لمبا وہ سانپ ہوگا، جو انسان کے گلے میں توق کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اس کی بانچھیں، جو اس کا جبڑا ہے، اس کا جو منہ ہے، وہ چیر کر کہے گا کہ میں ڈستا رہے گا اس کو اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دیں گے جو اسی کو ڈسے گا کہ اس نے دنیا میں اس کو خرچ نہیں کیا اور بخل کیا۔ تو بخل کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے لیے نہ وہ دنیا میں مال کام آیا اور نہ آخرت میں، آخرت میں وہ اژدہے کی شکل میں اس کو کیا کرے گا؟ ڈسے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان بخیلوں کے تعلق سے آیت نازل فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، سب سے پہلا ورڈ ہے واو۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ واو حرف عطف، کنجنکشن جو دو لفظوں، دو سینٹینسز کو، دو آیات، دو ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ، ٹھیک ہے، انگلش میں اینڈ اور اردو میں اور۔ واو اور، لا نیگیٹو پارٹیکل ہے، حرف نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، ناٹ، اور نہیں، و اور لا نہیں۔ یحسبن الذین بخلوا، یبخلون، یحسبن، اب دیکھیں یہاں پر یحسبا فعل مضارع ہے، لیکن نون کے اوپر کیا ہے؟
شد آ رہی ہے، تو لا کے ساتھ جب نون کے اوپر شد آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں مطلب ول نیور، ٹھیک ہے؟ لیٹ ناٹ، یا لیٹ ناٹ. اچھا اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو نون کے اوپر شد ہوتی ہے، نون کے اوپر شد لا کے ساتھ جب بھی آئے گی یہ کیا کرے گی؟ بات میں زور پیدا کرے گی، بات میں ایمفیسس ڈالے گی، یعنی کہ بات کے اندر وزن بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ نون کے اوپر شد. تشدید کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ شدت. کسی بھی چیز میں شدت، کسی بھی چیز میں سختی، کسی بھی چیز میں زور پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لا اور نون مشدد کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو اس کو دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کا الگ سے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور لا نہیں، لیکن نون مشدد کے ساتھ ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں یہ سبا. یہ سبا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے روٹ لیٹر ہیں، کیا بچ گیا؟ ہا سین با. حسبا. حسبا کے ہم نے آپ کو دو ترجمے بتائے تھے: گمان کرنا یعنی سوچنا، ٹو تھنک، اور کافی ہونا جو ہم نے حسبن اللہ میں پڑھا تھا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ٹھیک ہے؟ تو حسبا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، سفیشینٹ ہونا. اور حسبا کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے گمان کرنا، ٹو تھنک، یعنی سوچنا. حسبا یا وہ، یعنی دے، تھنک وہ سب سوچیں، لیٹ اینڈ لیٹ ناٹ تھنک اور ہرگز گمان نہ کریں. نہ تو ہم نے پڑھ لیا، لا، ہرگز نہیں وہ سب، وہ گمان کریں، گمان کریں، سوچیں، سوچنا، گمان کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ اور لا نہیں نون مشدد ہرگز نہیں یا وہ حسبا گمان کرے. کون وہ کے لیے یہاں پر لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کون ہے؟ الذین یبخلون. الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، الذین مطلب دوز ہو، دوز ہو وہ لوگ جو، یا وہ جو، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو، وہ جو. الذین دوز ہو وہ لوگ جو، یبخلون. یبخلون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ. اونا کا مطلب ہوگا، پلورل کے لیے آتا ہے اونا، جمع کے لیے پلورل کا اونا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سب. اونا کا ترجمہ ہو جائے گا سب، ٹھیک ہے؟ وہ سب مطلب دے، دونوں کو ملا کے کیا ہو گیا؟ دے. اور بیچ میں روٹ لیٹر کیا بچ گئے؟ بخل. بخلام، بخل. بخل مطلب کنجوسی، بخل کرتے ہیں، وہ سب جو بخل کرتے ہیں. یعنی خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. دے ود ہولڈ، ٹھیک ہے؟ دے ود ہولڈ وہ سب جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. یا وہ اونا سب بخلا بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. دے ود ہولڈ. بی ماں، بی اور ماں دو ورڈز ہیں. بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. بی آف، ساتھ، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے یا اس کو
اس کے بی بی کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ جو ہمارے سینٹینس میں فٹ ہو جائے گا ہم وہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بی کا ترجمہ یہاں انگلش میں ہم آف کر رہے ہیں، اور اردو میں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو۔ اور ماں کیا ہے؟ ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں: کیا، نہیں، جو، واٹ اینڈ ناٹ۔ یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ جو، جو، واٹ، آف واٹ، اس کو جو، ٹھیک ہے؟ وہ اور لا نہیں، نون مشدد، ہرگز نہیں، یا وہ حسبہ گمان کریں، وہ یعنی الذین وہ لوگ جنہوں نے، یا وہ سب بخلا بخل کیا، یا وہ سب جو بخل کرتے ہیں، بھی اس کو، ما جو اس کو جو، یا اس کے ساتھ جو، آتا ہم اللہ، آتا، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آتا پاسٹ ٹینس ہے، آتا پہلے ماضی ہے، آتا کا مطلب عطا کرنا، دینا، گیون، آتا دیا، عطا کیا، یا دیا، ٹھیک ہے؟ دیا یا عطا کیا کا ترجمہ کریں گے، آتا، عطا کیا، دیا۔ اور اس کے اندر یا کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ حمزہ تا دکھائی دے رہا ہے، یا نہیں دکھائی دے رہا؟ بیکاز یہ ویک لیٹر ہے۔ کیا ہے؟ ویک لیٹر، حرف علت ہے۔ علت مطلب کمزور لیٹر ہے، ویک لیٹر ہے، اور ویک لیٹر کبھی کبھی روٹ لیٹر میں سے غائب ہو جاتے ہیں، جب ہم ورڈ بناتے ہیں اس میں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے یا یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں تین ویک لیٹر ہیں: الف، واو، یا۔ تو یہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے سے اپنی جگہ کو ایکسچینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ تا یا عطا مطلب دینا، عطا کرنا۔ بی کو، ماں جو اس کو جو، آتا عطا کیا، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ یعنی متصل کہیں گے۔ ہم مطلب ان کو، ان سب کو، ان کو، ٹو دیم، کس کو؟ جو بخل کرتے ہیں ان کو جو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور لا نہیں، نون مشدد، ہرگز نہیں، یا وہ حسبہ گمان کریں، وہ یعنی وہ لوگ، وہ سب جو بخل کرتے ہیں، بھی اس کو، ما جو اس کو جو، عطا کیا، ہم ان سب کو، کس نے؟ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ نے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، کوئی چیزیں ان کی خود کی نہیں ہے، سب کا مالک، سارا جو مال و دولت ہے، جو عطا ہے ان کے پاس، وہ اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ انہوں نے خود دنیا میں رہ کر یا خود سے بنائی ہے۔ دے آر ناٹ دا کریٹر، وہ اس چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ اس چیز کے بنانے والے نہیں ہیں۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جبکہ اللہ نے عطا کیا ہے تب بھی وہ بخل کرتے ہیں خرچ کرنے میں، وہ سمجھتے ہیں وہ ان کا مال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا وہ مال نہیں ہے۔ اور ہرگز نہیں گمان، وہ گمان کریں، وہ لوگ، وہ سب جو بخل کرتے ہیں، بھی اس کو، ما جو اس کو جو عطا کیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلی ہی، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من مطلب سے، فرام، اردو میں سے اور انگلش میں فرام کا ترجمہ ہوگا من سے، فضل ہی، دو ورڈز ہیں، فضل پلس ہی، فضل کے روٹ لیٹر ہیں فض واد لام، فضل مطلب فضل، باؤنٹی، ٹھیک ہے؟ فضل مطلب باؤنٹی، کس کی؟ کس کا فضل؟ ہی اور ہو ایک ہی بات ہوتی ہے، ہی اٹیچ پروناؤن ہے، جی بالکل، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، اس کے فضل، ہز باؤنٹی،
اس کے مطلب اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کے، اس کے، اس کے فضل سے، من، یعنی اب حرف جر جب آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھتے ہیں اردو میں اور پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی حرف جر ہو تو اردو میں پڑھتے وقت ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے، تو کس طرح ترجمہ ہوگا، اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، with his bounty، with his bounty، from his bounty، انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوگا اور اردو میں الٹا ترجمہ ہوگا جب بھی حرف جر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہوگا اور یوں انگلش میں ہوگا، ٹھیک ہے، ہوا، ہوا کیا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل، منفصل مطلب فاصلے سے لکھا ہوا ہے، ہوا کا مطلب ہوگا وہ، اٹ، ٹھیک ہے، وہ، اٹ، خیرن، خیرن مطلب خ یا وا اس کا روٹ لیٹر ہے، خیر مطلب بہتر، بہتر ہے، گڈ، ٹھیک ہے، گڈ کا ترجمہ ہوگا خیر بہتر ہے، لہم، لا پلس ہم، دو ورڈز ہیں، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا کا مطلب ہوگا لیے، فور، ٹھیک ہے، اور ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم متصل اس کو کہیں گے، ہم مطلب ان کے لیے، ان سب کے لیے، فور دیم، ٹھیک ہے، فور دیم، اب لام حرف جر ہے اسی لیے ہم کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے، ان کے لیے، ان سب کے لیے، اردو میں، اور انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوگا فور دیم، از گڈ فور دیم، اور لا نہیں، نون مشدد، ہرگز نہیں، یا وہ حسبہ گمان کرے، اللہ زینا وہ لوگ جو، یا وہ وانو سا بخلا بخل کرتے ہیں، بی کو ما جو اس کو جو آتا عطا کیا ہم ان کو، اللہ اللہ نے، من سے فضل، فضل ہی اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، ہرگز یہ نہ گمان کریں، جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، یعنی بخل کرنا وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے، کہ وہ سنبھال کے پیسے رکھیں گے، سنبھال کے مال جمع کر کے رکھیں گے، اللہ نے جو بھی ویلتھ دی ہے، جو بھی مال و دولت عطا کی ہے، وہ سب کیا کریں، چھپا کے رکھیں یا خرچ نہ کریں، تو یہ ان کے لیے کیا ہے، وہ جمع کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، پھر اللہ نے کیا کہا، بلکہ، بل مطلب بلکہ، نے، بٹ، ٹھیک ہے، بلکہ، نے، بٹ، کیا ہے وہ، ہوا، ہوا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو ڈیٹیچ کہیں گے، ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے، ضمیر منفصل، ہوا مطلب وہ، اٹ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، شرن، شین، را را اس کے روٹ لیٹر ہیں، شر مطلب بیڈ، برا، شر، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، شر ہے، برا ہے، لہم، سیم ورڈ ہے، لا اور ہم، دو ورڈز ہیں، یہ لام کیا ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے، لا مطلب لیے، فور، اور ہم کیا ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر
متصل ہے، ہم مطلب ان کے لیے، فور دیم، ٹھیک ہے، فور دیم، ان کے لیے کیا ہے، وہ شر ہے، برا ہے، اور یہ خیر اور شر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، خیر مطلب اچھا، شر مطلب برا، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، بلکہ وہ برا ہے، سیطوقون، س اور سوفا، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، سین اور سوفا کس کے لیے آتا ہے، ان قریب، جلد ہی، جلد ہی، ان قریب، نیئرلی، ٹھیک ہے، نیئرلی کا ترجمہ ہوگا جلد ہی، شارٹلی، یہ سارے ترجمے ہوں گے، ان قریب، جلد ہی، جلد ہی کیا ہوگا، یطوقون، یطوقون، یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سین کو اگر ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے، یطوقون، یا کے اوپر پیش ہے اور واؤ کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا، مضارع مجہول، امپرفیکٹ پیسو، پیسو، ٹھیک ہے، کیوں، پیش اور زبر جب آتا ہے مضارع میں، پہلے لیٹر پر پیش، تیسرے لیٹر پر زبر، یعنی دمہ اور فتحہ کا جو کمبینیشن ہے مضارع میں، وہ اس کو پیسے بنا دیتا ہے اور الٹا ترجمہ کیا جائے گا، ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں، یا یتان کا یا ہے، یا یتان کا یا کا مطلب وہ، اونا پلورل کے لیے ہو جائے گا سب، وہ سب، توقع، توق، توئیں واو قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، توق پہنانا، توق پہنانا مطلب گلے میں جو پھندا ڈالا جاتا ہے پھانسی کا، اس کو توق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ توق پہنائے جائیں گے، توئیں واو قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، توقع کا مطلب توق، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں بھی توق ہی کہتے ہیں، ان قریب وہ توق، وہ سب توق، اور دیکھیں پیش اور زبر آ رہا ہے، اسی لیے ہم کیا کریں گے، پہنائے جائیں گے، پہنیں گے نہیں بلکہ پہنائے جائیں گے، تو اگر سیدھا ترجمہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا، وہ توق پہنیں گے یعنی خود پہن لیں گے، لیکن جب سزا ملتی ہے تو کوئی خود سے سزا تھوڑی لیتا ہے، سزا میں اس کو دی جاتی ہے سزا، تو یہاں پر توق پہنائے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، پیسو ہو گیا، الٹا ترجمہ ہو گیا، their neck will be encircled، ٹھیک ہے، ان کو توق پہنایا جائے گا، وہ سب توق پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیش اور زبر کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، پیسو ہو گیا، سین ان قریب، جلد ہی، یا وہ واو نون سب، توقع توق، پیش اور زبر پہنائے جائیں گے، توق پہنائے جائیں گے، ماں جو، ماں مطلب جو، واٹ، بخیلو، بخیلو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، واو الف ان سب نے، پلورل ہے نا، ان سب نے، واو الف پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، ان سب نے، بخلا روٹ لیٹر ہے، بخل کیا، جو ان سب نے بخل کیا، جو ان سب نے، دے ود ہولڈ، واو الف مطلب دے، اور بخل کیا، بخلام، بخل مطلب ود ہولڈ، جو مال روک روک کر رکھا، سید سید کر رکھا، وتھ ہولڈ، سین ان قریب، یا وہ واو نون سب، توقع توق، پیش اور زبر پہنائے جائیں گے، ما جو، با واو الف ان سب نے، بخلا بخل کیا، بی ہی، بی ہی، بی حرف جر، پرپوزیشن ہے، بی مطلب کا، آف، ٹھیک ہے، کا، اور ہی کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، متصل ہے، ہی اس کا، اس
اور اوپر آ گیا کا، آف اٹ، ٹھیک ہے، اس کا وہ توق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا، یعنی اس مال کا توق پہنا دیے جائیں گے. یعنی دنیا میں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے بہت کمائے اور بہت عیش و عشرت کی، لیکن اللہ رب العزت وہ بخل کرنے والا جو مال ہے جس کے ذریعے سے بخل کیا گیا، اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیں گے، اور وہ اژدہا بن کے اس کو ڈسے گا. کب؟ یوم القیامہ. یوم، یا واو میم، یوم مطلب دن، ڈے، ٹھیک ہے. کون سے دن؟ القیامہ. ال ال جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دا، اس کا ترجمہ ہوگا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ال جو ہوگا کسی بھی عام ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، نکرہ کو عام ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، کامن کو پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ال کا ترجمہ ہوگا دا، انگلش میں ہوگا، اس کا کوئی ترجمہ ہم اردو میں نہیں کریں گے. ال کا ترجمہ ہو گیا دا، اور قیامہ اس کے روٹ لیٹر ہے قاف واو میم، قوم، قاف واو میم، قیامہ مطلب قیامت، قیامت کے دن، یعنی دا ڈے آف ریزریکشن. دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن. قیامت کے دن ان کو توق پہنایا جائے گا. سا ان قریب، یا وہ واؤن سب توقع توق، پیش اور زبر کی پہنائے جائیں گے، ماں جو واولف ان سب نے بخلا بخل کیا، بی کا ہوئی اس کا، اس اس مال کا وہ توق پہنائے جائیں گے، یوما دن القیامہ قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. للہ، لی اور اللہ دو ورڈز ہیں. لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے. لی کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، ٹھیک ہے. فور کس کے لیے؟ اللہ ہی. اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ کے لیے. اللام کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے اللہ ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور لام کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں، اور انگلش میں ہم سیدھا پڑھیں گے. فور اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ میراث السماواتی، میراث، میراث مطلب وراثت، ہیریٹیج. ورثہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. میراث مطلب میراث. میراث کسے کہا جاتا ہے؟ جو مال و دولت ہوتی ہے، جو انسان چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان لے جائے گا، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے، ٹھیک ہے. میراث مطلب ہیریٹیج، جو وراثت کا مال ہوتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا مال ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے. بخیل مطلب کنجوس، مائزر، ٹھیک ہے. بخیل مطلب بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا. وہ اور لی لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے ہے میراث یعنی ہیریٹیج. کس چیز کی ہیریٹیج؟ کس چیز کی میراث؟ السماواتی. السماواتی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ ہوگا دا. سماوات کے روٹ لیٹر ہیں سین میم واو. سماوات سنگولر ہے، اس کا سما. سماؤں کا پلورل ہے سماواتن، ٹھیک ہے. یہ آتن اور آتن جب آتا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے، آتن اور آتن جب بھی آئے گا اینڈ میں، یا سنگل فتحہ دمہ کے ساتھ، آتو آتی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پلورل فیمیل، جمع مؤنث. جمع مؤنث ہوتا ہے، پلورل فیمیل ہوتا ہے، جمع مؤنث، ٹھیک ہے. تو سما مطلب ایک آسمان، سماوات مطلب آسمانوں، کیونکہ ایک آسمان نہیں، ہمارے پاس کتنے آسمان ہے؟ 7 آسمان ہے، اسی لیے سماوات ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، پلورل جمع کے سیگے کے ساتھ آتا ہے. تین میم واؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں، سین میم واؤ.
समावात मतलब द हेवेंस, आसमानों, आसमानों, व और, एंड हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, अल अर्द, अल का तर्जुमा होगा द इंग्लिश में, उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। अर्द के रूट लेटर हैं हमजा वा द्वाद, अर्द यानी अर्थ, जमीन। और जमीन कितनी है? जमीन सिर्फ एक है, तो इसीलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ड आता है, वाहिद वर्ड आता है। ठीक है। और आसमान सात है, इसलिए समावात प्लूरल वर्ड आता है, आसमानों और जमीन। ये क्या है? मीरास किसके लिए है? ये मीरास आसमान और जमीन की अल्लाह के लिए है। यानी कोई कुछ नहीं ले जाएगा, जो भी कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ अल्लाह का है। उसका हेरिटेज, उसके अंदर की मालो दौलत, उसके अंदर का एक एक जर्रा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मीरास है। वह और, एंड हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, अल्लाहु, अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, और अल्लाह, बिमा तामलूना, बी मा, बी और माँ, बी का तर्जुमा करेंगे हम उसको, और माँ मतलब जो, उसको जो, ऑफ व्हाट। बी क्या है? हरफे जर, हरफे जर, प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन है। बी उसको जो, बी माँ उसको जो, वह और अल्लाह अल्लाह, वह और अल्लाह अल्लाह, बी माँ बी को, माँ जो उसको जो, तामलूना, तामलूना फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। ता का तर्जुमा होगा तुम। ठीक है। ऊना प्लूरल के लिए आएगा, जमा के लिए मतलब सब, तुम सब। और रूट लेटर क्या है? आइन मीम लाम, अमल करते हो, अमल करते हो, व्हाट यू डू, ऑफ व्हाट यू डू। ठीक है, जो तुम अमल करते हो उससे अल्लाह क्या है? खबीर, खबर, खबीर मतलब खबर रखने वाला, फ़ईल पैटर्न पर आता है, फ़ईल पैटर्न पर आता है, फ़ईलुन पैटर्न पर खबीरुन। ठीक है, यानी ये एक सांचा, एक मोल्ड है, एक फॉर्मूला है, उसके पैटर्न पर खबीर आता है। तो फ़ईल पैटर्न पर जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे समी आता है, समीउन, बसीरुन, अलीमुन, जितने भी वर्ड फ़ईल पैटर्न पर आएंगे वो क्या होंगे? उसके अंदर ज्यादती होगी, मुबालगा होगा, एग्जैजरेशन होगा, यानी वो चीज भर भर कर होगी उसके अंदर। और वो चीज कंटिन्यू कंटिन्यू होगी, मुसलसल होगी, दवाम के साथ, कभी रुकेगी नहीं। यानी अल्लाह का खबर रखना ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है। हमें कभी किसी चीज की खबर आज होती है लेकिन कल नहीं होती, हम भूल जाते हैं, या हमें वो चीज पहुंची ही नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा खबीर है कि उसको हर चीज की खबर, ऑल अवेयर, हमेशा से बाखबर है और हमेशा बाखबर रहेगा। उसकी चीजें भूलने नहीं वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खबर से कोई चीज निकलने नहीं वाली। तो खबीर जो फ़ईल पैटर्न पर चीज आती है वो हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर खबीर फ़ईल पैटर्न पर आएगा। ठीक है, तो खबीर के रूट लेटर है खबर, ऑल अवेयर, ऑल अवेयर यानी खूब बाखबर है, खूब बाखबर है। हम लोग तो अपने जो अमल होते हैं उससे ही बाखबर नहीं होते, है ना। हमने जो आज किया हमें कल नहीं पता होता कि हमने क्या अमल किया। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे हर अमल से अल्लाह बाखबर है। ठीक है, तो और अल्लाह अल्लाह भी को मा जो उसको जो, ता तुम वाउन सब अमल अमल करते हो, खबीर खूब बाखबर है उससे, जो तुम अमल करते हो उससे खूब बाखबर है, उसकी खूब खबर रखने वाला है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये सारा हिसाब किताब रखेगा कि किसने कहाँ बुख्ल किया, कहाँ खर्च किया, किसकी सखावत कैसी है, किसने अल्लाह की राह में खर्च किया और किसने अपने माल को छुपा छुपा कर रखा। फिर अनकरीब अल्लाह ने फरमाया कि
جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو اللہ ان کو توق بنا کے ان کے گردنوں میں پھندے ڈال ڈال کے رکھے گا، اسی مال کے جس چیز کے انہوں نے کیا کیا، بخل کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں وہ ان کا مال ہے، اللہ نے بتا دیا بالکل بھی نہیں، کوئی مال تمہارا نہیں، سارے آسمان اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہاری ہے، سب کچھ اللہ، حتیٰ کہ ہماری جان، ہمارا سانس کا آنا جانا، ہمارے دل کا دھڑکنا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات پر بھی خود اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنے آپ کا بھی کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری روح کو قبض کر لے، جب چاہے ہم سونے کے بعد ہمیں اٹھا دے، اور نہ چاہے تو نہ اٹھائے، ہے نا؟ تو یہاں پر کیا بتا دیا اللہ نے کہ میراث ساری اللہ کی ہے، کوئی اپنا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور قیامت کے دن اس بخیل کو کہے گا، وہ جو اژدہا ہوگا، ایک سانپ ہوگا جو اس کو ڈسے گا، اور کہے گا اس کنجوس شخص کو کہ دیکھو یہ میں ہوں، یہ میں تمہارا مال ہوں، اور وہ اس کو ڈس ڈس کر کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے بتا دیا کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، جو کچھ دیا تھا اللہ نے دیا تھا اپنے فضل سے، اور فضل کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو، کہ جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، جو جس چیز کے ہم مستحق بھی نہیں ہے، اللہ وہ کچھ بھی ہمیں دے دے تو یہ اللہ کا کیا ہے، فضل ہے۔ یعنی جو جس چیز کا مستحق بھی نہ ہو، جو جس چیز کا حق بھی نہ رکھتا ہو، اس کو اس سے زیادہ، حق سے زیادہ دینے کو فضل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو واقعی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شح نفس، نفس کی کنجوسی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ چلے انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں پوری آیت کو۔ و اور لا نہیں، نون کے اوپر شد آ گیا تو ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، یا وہ حسبہ گمان کریں، اللہ زینا وہ لوگ جو، یا وہ والوں سب بخلا بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بی ساتھ ماں جو اس کے ساتھ جو، آتا عطا کیا ہم ان کو اللہ، اللہ نے، من سے فضل، فضل ہی اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، ٹھیک ہے، اس کے فضل سے یعنی اللہ نے اپنے فضل سے جو بھی دیا، تو یہ ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ یا جو آ رہا ہے یہ الذین بخلو کی طرف آ رہا ہے، یبخلونا کی طرف، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ سب گمان نہ کریں، ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز نہ سوچیں، اور ہرگز نہ وہ سب سوچیں اور گمان کریں، وہ لوگ وہ سب جنہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، بھی ساتھ ماں جو اس کے ساتھ جو عطا کیا ہم ان کو اللہ، اللہ نے، من سے فضل، فضل ہی اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لالیے ہم ان کے لیے، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، لالیے ہم ان کے لیے، وہ اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے یہ بخل کرنا، سا سین ان قریب جلد ہی، یا وہ واؤن سب توق، توق مطلب پھندے، پیش اور زبر، وہ سب پہنائے جائیں گے، وہ سب توق پہنائے جائیں گے، ماں جو، واولف ان سب نے بخلا بخل کیا، بی کا ہی اس کا، جو بھی جس چیز کا بھی بخل کر رہے ہیں اس کا وہ توق پہنائے جائیں گے، یوم دن القیامہ، قیامت کے دن، وہ اور لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے، میراث ہے، ہیریٹیج ہے، مال و دولت جو بھی ہے، السماواتی آسمانوں کی، و اور الردی زمین کی، و اور اللہ، اللہ بی کو، ما جو اس کو جو، تا تم نون سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے اس سے، اللہ رب العزت خوب باخبر ہے، اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہم سرسری پڑھتے ہیں، اور ہرگز نہیں گمان کریں وہ لوگ، وہ جن سب لوگوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، اس کے ساتھ جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ تو برا ہے ان کے لیے، ان قریب جلد ہی وہ سب توق پہنا دیے جائیں گے، جو ان سب نے بخل کیا، کنجوسی کی، اس کا، قیامت کے دن، قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث، ہیریٹیج آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں بی آ رہا ہے نا ترجمہ، حرف جر، وہاں پر آپ ترجمہ اپنے سینٹینس کے مطابق کیجئے، ٹھیک ہے، جملے میں جو پراپر فٹ ہو جائے بی کا ترجمہ اسی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور ہرگز نہیں گمان کریں وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی اس کے ساتھ جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ تو برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب جلد ہی وہ سب طوق پہنا دیے جائیں گے جو وہ سب بخل کرتے ہیں اس کا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو رکو آیا ہے، یہاں 18 رکو مکمل ہوئے، 2 رکو کنکلوڈنگ رکو بچے ہیں اب الحمدللہ۔ تو یہ جو 18واں رکو ہے، یہاں پر آ کر ہماری جو احد کا واقعہ تھا سارا مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس ضمن میں بات آ رہی تھی کہ جب انسان کس کے لیے نکلتا ہے، جنگ و جدل کے لیے نکلے گا، جب اللہ کی راہ میں نکلے گا تو اس کو مال تو خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بخل نہ کرنا اپنے مالوں کے ساتھ، تم کو اپنی جانوں کے بھی ذریعے آزمائش دینی پڑے گی اور مال کے ذریعے سے بھی آزمائش دینی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے ہماری جانیں خرید لی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان جب اپنا مال اور جان لگا دے گا تو اللہ رب العزت اس کو بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ تو مال کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں، جان کے ذریعے سے بھی۔ تو اور خاص طور پر جب جنگ اور غزوہ اور سرایہ جو بھی جنگ ہوتی تھی، اس کے اندر خاص طور پر تو جان کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر احد کے واقعات مکمل ہو گئے، جنگ احد کے، کہ وہاں پر بخل کرنا جائز نہیں۔ جہاں پر دیکھیں ہر موقع کی نیکی الگ ہوتی ہے، ہر وقت کی نیکی الگ ہوتی ہے۔ جہاں پر مال خرچ کرنے کی بات ہو آپ وہاں پر کچھ اور کر دیں، جہاں جان لگانے کی بات ہو وہاں آپ کچھ اور کریں تو اس نیکی کے اندر کمی ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہیں کہ مال یہاں پر خرچ کرنا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے 2 نفل اور زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ہم اور زیادہ تہجدیں پڑھ لیتے ہیں، تو اب یہاں پر نوافل سے بڑھ کر جو صدقہ جو کرنا ہے، جو مال خرچ کرنا ہے، وہ بڑی نیکی ہو جائے گی میزان میں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم مال خرچ کریں۔ ابھی دیکھیں ہم ابھی جو وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، تو یہاں پر کیا ہے ہمارے لیے مین کیا مقصد ہے کہ ہم جو ہے بوائیکاٹ کریں، زیادہ سے زیادہ بوائیکاٹ کریں اس اسرائیلی پروڈکٹس کا، رائٹ؟ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم اس کے ذریعے سے نہیں، ہم کسی اور طریقے سے نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ بیٹھ کے بس کیا کریں گے، ہم دیکھتے رہیں گے ان کا حال، لیکن ہم پروڈکٹس وہی یوز کریں گے جو ہم نے یوز کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں سوٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس ٹائم کی نیکی نہیں ہے، اب نیکی اس وقت کی نیکی یہی ہے کہ ہم ان پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں جس کے ذریعے سے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بچوں پر، معصوم بچوں پر۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کی بڑی نیکی یہ رہے گی۔ تو ہر موقع کے حساب سے اب اللہ رب العزت جب مال خرچ کرنے کہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے نمازیں پڑھ لیں گے، ہم جو ہے مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے، ہم جو ہے بہت زیادہ قرآن پڑھ لیں گے، تو اس وقت نوافل سے بہتر نیکی وہ ہوگی جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ اور ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مال خرچ کرنے کی بات کب کہی؟ وہ احد کے میدان میں اپنا مال بھی تو لگانا پڑے گا نا، کہ ایسے ہی تھوڑی پہنچ جائیں گے میدان جنگ میں۔ اس کے لیے ہتھیار کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے سواریوں کے لیے پیسے چاہیے، اپنے جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی مال دے کر جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس وقت کی نیکی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر اس چیز کا بخل نہ کریں، اس چیز کی کنجوسی نہ کریں، اس سے صرف کریں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بخل سے بچنا لازمی ہے، کیونکہ ساری میراث دی ہوئی اللہ کی ہے، اور اللہ جب چاہے وہ عطا کیا ہوا اپنے فضل سے عطا کیا ہوا مال، اللہ رب العزت جب چاہے وہ جو میراث کا مال ہے جو ہم کو دیا ہے اللہ نے، جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیا کی طرف۔ آیا نمبر 181، یہاں سے کنکلوژن شروع ہو رہا ہے، بات وائنڈ اپ ہو رہی ہے، ساری سورہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اس کی تکمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یہاں پر کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے، اچھا قرض دے، تو یہودی جو تھے انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے؟
جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ یعنی وہ چاہے تو خود بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو خود بھی دے سکتا ہے، ہم سے کیوں قرض مانگا جا رہا ہے؟ تو تمہارا رب کیا ہے؟ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کہہ لو جو کہنا ہے، اللہ نے تمہارا سب بولا ہوا لکھ لیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آ رہی ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، کہ ہم ان قریب لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں نا کبھی کبھی، بچوں کو ڈراتے ہیں، ہاں کر لو کر لو جو کرنا ہے کر لو، سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو پنشمنٹ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ بہت سیویئر ہو جائے گی۔ تمہیں جب سزا ملے گی نا، بہت سخت سزا ملے گی۔ ابھی جتنا کرنا ہے میری آنکھوں کے سامنے جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے ابھی کچھ بھی سزا نہیں بتائی، کہ وہ جب کہہ رہے تھے کہ تمہارا رب جو ہے فقیر ہو گیا ہے اور ہم جو ہے غنی ہیں، اللہ نے کہا کہ جو کہنا ہے کہہ لو، تمہارے رب نے اس کو لکھ لیا۔ اب یعنی جو چیز کے لیے سزا ڈیلے کی جاتی ہے نا، وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تو ہمارے الفاظ جو ہیں نا، وہ میٹر کرتے ہیں، ہم کیا اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں وہ بھی اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں نے جو زبانوں سے نکالا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ لیا جو تم زبان سے نکال رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ لیا ہے، یہ جو تمہاری زبانوں سے باتیں نکلی ہیں، اللہ رب العزت اس کا عذاب تمہیں قیامت کے دن دے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لقد سمیع اللہ، لقد دو ورڈز ہیں، حرف یہ ایمفسس کے لیے آتے ہیں، لام توقید ہے، لام توقید ایمفیٹک لام ہے، جو زور، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لام کا ترجمہ ہوگا البتہ، بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ قد کا ترجمہ ہوگا تحقیق، یہ بھی ایمفسس کے لیے آتا ہے، توقید کے لیے آتا ہے، تحقیق۔ تحقیق کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً۔ دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سرٹنلی، سرٹنلی، ویریلی، انڈیڈ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لقد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ البتہ، تحقیق، البتہ، قد، تحقیق، سرٹنلی، انڈیڈ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں دو دو مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں البتہ، تحقیق، بے شک، یقیناً۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ، ہم رکوع میں بھی پڑھتے ہیں نا سمیع، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ سمیع مطلب سن لیا، سین میم عین اس کے روٹ لیٹر ہیں، سن لیا، ٹھیک ہے؟ سن لیا، ہرڈ، ہرڈ، سن لیا۔ کس نے سن لیا؟ اللہ، اللہ نے، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ نے، اللہ ہرڈ، سرٹنلی اللہ ہرڈ، البتہ، تحقیق، اللہ نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ قول، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، قول مطلب قول، بات، سینگ، ورڈس، ٹھیک ہے؟ سینگ، ناٹ سینگز، سینگ، بات، کس کی بات؟ الذین، دوز ہو، وہ جو، وہ جو، دوز ہو، وہ جنہوں نے، یا وہ جو، یا وہ جنہوں نے، ٹھیک ہے؟ دوز ہو، وہ جنہوں نے، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، الذین کیا ہے؟ اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن، الذین وہ جو، وہ جنہوں نے، قولو، قولو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو الف پلورل کے لیے، جمع کے لیے ہوگا، ان سب نے، دے، قاف واو لام، قول، کہا، ان سب نے کہا، دے سیڈ، اللہ نے سن لیا جو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے؟ لا،
البتہ قد تحقیق سمیا سن لیا اللہ اللہ نے قولا بات الذین ان لوگوں کی جنہوں نے ان سب نے قولا کہا، کیا کہا؟ انا بے شک، انڈیڈ، اللہ، اللہ، الف لام ہا، اللہ، بے شک اللہ کیا ہے؟ فقیر، نعوذ باللہ، ف قافرہ روٹ لیٹر ہے اس کے، ف قافرہ، فقیر مطلب فقیر، پور، اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، نحنو یہ کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے، ٹوٹا ہوا ہے یعنی کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ نحنو مطلب ہم، وی، ہم، وی، اور ہم کیا ہیں؟ اغنیا، اغنیا، غین نون یا سے بنا ہے روٹ لیٹر اس کا، غین نون یا، غنی، رچ، مالدار، غنی کا پلورل ہے اغنیا، غنی ان کا پلورل ہے اغنیا ان، اغنیا او، غنی مطلب رچ مالدار، اغنیا مطلب بہت سارے مالدار، ٹھیک ہے، مالدار، غنی، رچ، اللہ از پور while we are rich، ہم، اللہ غریب ہے نعوذ باللہ، اور ہم کیا ہیں؟ امیر ہے، ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی باتیں یہ اپنی زبان سے نکال لیتے تھے۔ لا البتہ قد تحقیق سمیا سن لیا اللہ اللہ نے قولا بات الذین ان لوگوں کی جنہوں نے واولف ان سب نے قولا کہا انا بے شک اللہ اللہ فقیر فقیر ہے، وہ اور نحنو ہم اغنیا ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم رچ ہیں۔ سنکتبو ابھی آیا تھا پچھلی آیت میں سیوتوقون، ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ عنقریب توق پہنائیں گے، سیوتوقون، اب یہاں پر آ رہا ہے سنکتبو، سنکتبو، س سین اور سوفا دو ورڈ آتے ہیں، عنقریب، جلد ہی، نیئرلی، شارٹلی، ٹھیک ہے، جلد ہی، عنقریب، جلد ہی، نکتبو، اب نکتبو کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، نون، نون کا مطلب ہم، وی، یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہم، وی، اور کتبہ روٹ لیٹر ہے اس کے، کتبہ مطلب لکھ لیں گے، وی ریکارڈ، وی رائٹ، وی ول رائٹ، اور ریکارڈ، ٹھیک ہے، وی ول ریکارڈ اور وی ول رائٹ، کیا لکھ لیں گے؟ ما قالو، ما سین عنقریب نون ہم کتبہ لکھ لیں گے، ما جو، واٹ، قولو سیم ورڈ ہے، قولو پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، واو الف پلورل کے لیے آئے گا، جمع کے لیے مطلب ان سب، دے، اور قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، دے سیڈ، ان سب نے کہا، جو ان سب نے کہا ہم عنقریب لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تین عنقریب نون ہم کتبہ لکھ لیں گے، جلد ہی ہم لکھ لیں گے، ما جو واولف ان سب نے قولا کہا، وقت قتلہم و، اور
اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. قتلہم پہلے، سوری یہ فعل نہیں ہے، یہ ناؤن ہے، اسم ہے. قتلہم دو ورڈز ہیں، قتل پلس ہم. قتل پلس ہم، قتل مطلب قاف تا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قتل مطلب قتل کرنا، کلنگ. کلنگ کس کی کلنگ؟ ہم، ان کا قتل کرنا. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل ان کا. دیر کلنگ ان کا قتل کرنا. کس کو قتل کرنا؟ انبیاء، الانبیاء. ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. نبی کا پلورل ہے انبیاء، نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. نون با حمزہ. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. ٹھیک ہے. نبی کا پلورل ہے انبیاء. جیسے غنی کا پلورل ہے اگنیا، ویسے نبی کا پلورل ہے انبیاء. دیکھیں دو دو لفظ آپ کو ایک ہی پیٹرن پر مل گئے. نبی کا پلورل انبیاء، غنی کا پلورل اگنیا. ٹھیک ہے. غنی نبی، نبی مطلب ایک نبی ایک پروفٹ، انبیاء مطلب پروفٹس بہت سارے. نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، انبیاء مطلب پروفٹس، دا پروفٹس نبیوں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب لکھ لیا، جو وہ منہ سے نکال رہے ہیں وہ بھی، اور جو وہ قتل کر رہے ہیں یعنی ان کا ورڈ اور ان کا ایکشن، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور ان کے کام کیے ہوئے کام. تو دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دونوں چیز کی پکڑ ہے، زبانوں کی بھی، خاص طور پر تو زبان کی پکڑ ہے، اور ان کے ایکشن یعنی ورڈز اور ایکشن، قول اور فعل یعنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل، دونوں کی اللہ کے وہاں پکڑ ہے. ٹھیک ہے. سب کا حساب دینا ہے. دا پروفٹس نبیوں کا، وہ اور قتل قتل کرنا، ہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو نبیوں کو، بغیر حق، بغیر، بغیر با غین را اس کے روٹ لیٹر ہیں، بغیر مطلب بغیر. اردو میں ہم بغیر کہتے ہیں، اور عربی میں اصل میں وہ ورڈ ہوتا ہے بغیر. وہ تو اردو میں ہم نے اس کو بغیر بنا دیا، لیکن ہے وہ بغیر، وداؤٹ. ٹھیک ہے. وداؤٹ، ود آؤٹ، بغیر. ٹھیک ہے. تو بی حرف جر ہے، اس میں پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن ہے. نا حق بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. بی ود، اور غیر مطلب ود آؤٹ. بغیر، بی ود ساتھ، غیر کے ساتھ یعنی بغیر، وداؤٹ، وداؤٹ بغیر حق. تو آپ اس کو بغیر کا ترجمہ بغیر ہی کریں. ٹھیک ہے. اس کو ٹکڑے نہ کریں. یا پھر اگر ہم کہیں تو نا کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، نا حق. ٹھیک ہے. نا حق، ہا قاف قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، نا حق وداؤٹ رائٹ، وداؤٹ رائٹ بغیر کسی حق کے ناحق انہوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا انبیاء کا، نبیوں کا. بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا. زکریا علیہ السلام کو، پھر جو عزیر علیہ السلام ہے ان کا قتل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کر دی، قتل نہیں کر پائے لیکن سازشیں کی. بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا. تو ان لوگوں نے قتل کیا. اللہ نے کہا ہم نے سب کچھ لکھ لیا. سین ان قریب نون ہم کتبہ لکھ لیں گے، ماں جو واولفن سب نے قولا کہا، وہ اور قتل قتل کرنا، ہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر بغیر حق، حق کے بغیر کسی حق کے، ونقولو و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. نقولو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. نون یعنی ہم، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہو گئے. ٹھیک ہے. وی ہم کا ترجمہ وی ہوگا، نون یعنی ہم. وی ول سے، اور ہم کہیں گے، اور ہم کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم کہیں گے، ذوقوا واو الف
तुम सब। जस्ट अ मिनट। जूकू क्या है पहले वो देख लीजिए। जूकू क्या है? हुक्म अम्र है। ऑर्डर है, कमांड है, हुक्म है। ठीक है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, कमांड है। क्या कहेंगे अल्लाह? वावलिक तुम सब। अब तुम कहाँ से आया? जब भी ऑर्डर होगा, जब भी कमांड होगा, तुम उसमें खुद ब खुद इनबिल्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर मौजूद होगा। वावलिक तुम सब। यू ऑल। जूकू। जाका जूकू। जायका चखने से मुराद है जा। जाल। नकुलू नहीं। नकुलू। नो नो, इट्स नॉट मजहूल। नकुलू मजहूल नहीं है क्योंकि पेश से नहीं शुरू हो रहा है ना। वावलिक तुम सब जा वाक़ाफ जूकू चखो। यू ऑल टेस्ट। टेस्ट चखो। क्या चखो? अजाब अल हरीक। अजाब अल हरीक। देखिए उल्टा नहीं करना ना हमें। हमने पेश पहले लेना है फिर जबर देखना है। पहले जबर नहीं देखना। मजहूल कब होता है? जब पेश और जबर आता है। ठीक है, वो भी थर्ड लेटर पर, तब वो मजहूल होगा। जू को वालिक तुम सब जाका चखो। जायका हम कहते हैं ना, जायका। जूकू मतलब चखो। अजाब। आइन जालबा अजाब मतलब अजाब, पनिशमेंट। कैसी पनिशमेंट? अल हरीक। अल। अल का तर्जुमा इंग्लिश में होगा द, और उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। अल का तर्जुमा हराका इसके रूट लेटर है। हराका। हरीक मतलब होता है जलने का। कौन सी? बर्निंग फायर। द बर्निंग फायर। बर्निंग फायर। जलने का मजा, जलने का अजाब। हराका जलने का अजाब चखो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? कयामत के दिन इनको जलाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। व और नून हम कुलू कहेंगे वाली तुम सब जाका चखो। अजाब अजाब अल हरीक कौन सा? जलने का अजाब। कल हमने तीन तरीके के अजाब पढ़े थे, कौन कौन से? अजाबुल अजीम, अजाबुल अलीम, अजाबुल मुहीन। बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब, रुसवा कुन अजाब, जलील कर देने वाला अजाब। आज कहा अल्लाह ने जलने का अजाब। ठीक है, तो यानी कौन सी आंख से? खास जलने का, यानी कि जहन्नम की आंख से जलने का अजाब। ला अलबत्ता कद तहकीक समिया सुन लिया अल्लाह अल्लाह ने। औला बात अल्लजीना उन लोगों की बात। वालिफ जिन सब ने कौला कहा। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह क्या है? अल्लाह फकीर है, नऊजुबिल्ला। और वह और नहनु हम अगनिया हम गनी हम मालदार हम रिच हैं। सीन अनकरीब नून हम कतबा लिख लेंगे माँ जो वालिफ उन सब ने कौला कहा। वह और कतला कत्ल करना हम उनका कत्ल करना अल अंबिया नबियों को। बिगैरी बगैर हक्किन हक के, बगैर हक के ना हक। वह और नून हम कुलू कहेंगे वाली तुम सब जाका चखो। जायका चखो या मजा चखो। चखो अजाब अजाब अल हरीक जलने का अजाब। हम सरसरी पढ़ते हैं, और से देखिए। अलबत्ता तहकीक सुन लिया अल्लाह ने बात को उन लोगों की जिन सब लोगों ने कहा कि बेशक अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं, गनी हैं। अनकरीब हम लिख लेंगे अनकरीब हम लिखेंगे जो उन सब ने कहा, और कत्ल करना उनका नबियों को बगैर हक के नाहक। और हम कहेंगे तुम सब चखो जलने का आजाब। यानी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सारी बातें तुम्हारी सुन रहा है कि तुमने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं, अल्लाह गरीब और हम गनी। अनकरीब हमने लिख लिया जो उन सब ने कहा, और ये भी लिख लिया जो उन्होंने नबियों को बगैर हक के कत्ल किया। और हम कहेंगे कयामत के दिन। आज तुम कह रहे हो, कह लो जो कहना है। दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम्हें विल दी है। तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना वो दिया है इख्तियार कि तुम जो चाहे अपनी जबानों से निकाल सकते हो।
لیکن جو یہاں زبان سے نکالو گے قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، پھر اللہ کہے گا اور کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ تم سب چکھو عذاب جلنے کا، یعنی یہاں انسان بولے گا اور وہاں پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا۔ ہم سورہ جب نبا پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں اللہ فرمائیں گے کہ کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کسی کی زبان تک نہیں کھلے گی، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جو کہ اللہ کی قربت میں رہنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی وہاں پر اللہ کی پرمیشن کے بغیر بول نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اس دن ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب جلنے کا۔ کہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک سمپل ہے یہ ترجمہ، وہ اس کے کنٹینیوشن میں بات آ رہی ہے۔ ذالک کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمونس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اشارہ مطلب جو یہ وہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دس اور دیٹ کے لیے، تو دیٹ وہ، ٹھیک ہے، دیٹ وہ، بیما، بیما، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ہوگا وجہ سے، ٹھیک ہے، بیما بیکاز، بیما ایک ساتھ ملا کے بیکاز ہوگا، وجہ سے، ماں جو، ماں کا ترجمہ ہوگا جو، بیکاز آف واٹ، ذالکا بی، ذالکا وہ، بی وجہ، ما جو اس وجہ سے، جو قدمت، قدمت ایدیکم، قدمت پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، قاف دال میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، قدمہ، قدم سے بنا یہ ورڈ، قدم کیا ہوتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، رائٹ؟ ہم جب چلتے ہیں تو قدم ہمارے آگے بڑھتے ہیں، اسی سے یہ ورڈ بنا ہے قدمہ۔ قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، آگے پاس آن کرنا، یعنی سینڈ فورتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تا کے اوپر سکون کیا آ رہا ہے؟ تا کے اوپر سکون فیمیل کے لیے آتا ہے، پاسٹ ٹینس میں جب تا کے اوپر سکون آتا ہے، تا کے اوپر جزم آتا ہے، تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ فیمیل ورڈ کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر کون سا فیمیل ورڈ ہے؟ ایدی، ایدی ہاتھ، باڈی کے جتنے بھی پارٹ، یعنی ہمارے بدن کے جتنے بھی اعضا ہیں وہ پیر کی شکل میں ہیں، جوڑی کی شکل میں، وہ سب فیمیل ہوتے ہیں، یعنی جو جو دو ہوں گے، دو ہاتھ ہیں ہمارے، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، وہ سب فیمیل ہوں گی، اور جو جو ایک ہے وہ سب میل ہوں گے، یعنی ایک ناک ہے تو وہ میل ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہمارا سر ہے تو وہ میل ہوگا، لیکن جو دو دو ہیں، جیسے کہ ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، اور آنکھیں دو ہیں، تو وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ہونٹ دو ہیں، تو یہ سب فیمیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فیمیل ورڈ کیا آ رہا ہے؟ ایدی، تو اسی لیے یہ تاکہ پر سکون آ رہا ہے فیمیل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو قدمت، قاف دال میم قدمہ، قدمت آگے بھیجا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قدمت آگے بھیجا، آگے بھیجا، سینڈ فورتھ، سینڈ فورتھ، قاف دال میم قدم سے بنا ہے آگے بھیجا، ایدیکم، ایدی ید کا پلورل ہے، ایدی، یا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا دال یا، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ید کا پلورل ہے ایدی، ٹھیک ہے، ید مطلب ایک ہاتھ، ایدی مطلب ہاتھوں، بہت سارے ہاتھوں، ہاتھوں نے، ٹھیک ہے، ایدی مطلب ہاتھوں نے، ہاتھوں نے، دیر ہینڈس، ہینڈس، ہاتھوں مطلب ہینڈس، ٹھیک ہے، کم کس کے ہاتھوں نے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تمہارے، تمہارے ہاتھوں نے، تم سب کے ہاتھوں نے، یور ہینڈس، ٹھیک ہے،
تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا یہ اس وجہ سے ہے، یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے ہی بلا وجہ میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ تم نے عذاب کمانے والے کام کیے، تم نے اپنے آگے آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا، آگے کی زندگی کے لیے عذاب بھیجے تو اللہ نے عذاب دیا۔ آگے کی زندگی کے لیے اگر تم نے اچھے عمل بھیجے ہوتے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرتا۔ اللہ نے فرمایا ذالکا یہ یا وہ، بی وجہ ما جو اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، کم تمہارے ہاتھوں نے، ہاتھوں نے آگے بھیجا مطلب ہاتھ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں نا، تو یعنی عمل جو تم نے آگے بھیجے اس وجہ سے تمہیں یہ عذاب ہوا۔ یہ پچھلی آیت کے کنٹینیوشن میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انا و اور اینڈ، ٹھیک ہے۔ وہ انا و اور انا، انا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، بے شک بھی ہوتا ہے، کہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بے شک کا ہم ترجمہ کریں گے، زیادہ سوٹیبل ہوگا، بے شک انڈیڈ، یا آپ کے کا بھی ترجمہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہ اور اینڈ دیٹ اللہ، اللہ، اور اللہ کیا ہے، لئیسا، لئیسا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، لام یا سین اس کے روٹ لیٹر ہیں، لئیسا مطلب از ناٹ، ناٹ نہیں ہے، نہیں، اور نہیں اللہ کیا، ظلام، بظلام، بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، پریپوزیشن ہے۔ بی کا ترجمہ یہاں پر ہم نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں کیوں، کیونکہ بی ہے کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بی ہے کیا، ظلام، زوئے لام میم سے بنا ہے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے ظالم، ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا، ظلام کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پیش اس کے اوپر شد آ گئی نا، تشدید آ گئی تو بہت زیادہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس میں، لیکن خیر یہاں پر اللہ کے لیے بات آ رہی ہے۔ زوئے لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، ظلام کا مطلب ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والا، انجسٹ، انجسٹ، لئیسا نہیں، بھی ہے، ظلام ظلم کرنے والا، وہ اور انا بے شک اللہ، اللہ لئیسا نہیں، بھی ہے، ظلام ظلم کرنے والا، للعبید، لی لیے، فور حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے، تو لی لیے کس کے لیے، العبید، یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، العبید، الف، ال کا جو لام، ال کا جو لام ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے، الف نہیں دکھائی دے رہا، کیوں نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ وہاں پر لام سے پیچھے سے ملا کر پڑھا گیا ہے، تو جب بھی ال کے لام کو پیچھے کسی لیٹر سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو الف غائب ہو جاتا ہے، صرف لام دکھائی دیتا ہے، ال، د، ٹھیک ہے، د، عبید، آئین بال، آئین با دال اس کے روٹ لیٹر ہے، عبید، عبد، عبد سے بنا ہے عبید، عبید مطلب بندو، عبد کا پلورل ہے عبید، بندوں پر، سلیوز، ٹھیک ہے، عبید بندوں پر، ٹھیک ہے، بندوں کے لیے یعنی بندوں پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لی لیے، العبید، دا سلیوز، دا سلیوز بندوں پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر عبید جو ہے عبد کا پلورل ہے، عبد مطلب ایک بندہ، عبدن ایک بندہ، اور عبید مطلب بندو، پلورل ہو جائے گا، عباد بھی آتا ہے اس کا پلورل، عبید بھی آتا ہے، دونوں ہی پلورل آتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پلورل آتے ہیں، عبدن کا پلورل جمع آ جائے گا عبید، عبیدن یا پھر عبادن، بندہ ایک بندہ عبدن،
اور بہت سارے بندے عبید یا عباد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے کیا فرما دیا کہ یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے تم پر، کہ تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ تم خود کما کر لائے ہو، آگے بھیج کر آئے ہو، اپنے ہاتھوں سے تم نے کمائی کی ہے یہ عملوں کی، اور یہ عمل تم نے آگے بھیجے تھے آخرت کے لیے، کیونکہ وہاں پر تو مال و دولت چلے گی نہیں، وہاں پر تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی کہ تمہارے عمل کی کمائی چلے گی، اور یہ تم نے جو آگے بھیجا تھا اس وجہ سے یہ عذاب ہوا ہے، اور اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اگر کہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کیا کیا، اس کو اتنی سزا دے دی، اتنی بڑی سزا دے دی، اللہ نے کہا کہ سزا اس کی کمائی ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے نہیں دی، وہ سزا اس نے خود کمائی ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکا یہ بھی ماں اس وجہ سے، بھی اس وجہ سے ماں جو، یہ اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدی ہاتھوں نے، کم تمہارے ہاتھوں نے، وہ اور انا کے، اللہ اللہ لیسا نہیں بھی ہے ظلام ظلم کرنے والا، لیے العبید بندوں کے لیے یعنی بندوں پر، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا فرمایا گیا کہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ یا بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، بندوں کے لیے یعنی بندوں پر، تو آپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیں یہ نیکسٹ آیت ہم کل کریں گے انشاءاللہ، ہم تینوں آیتوں کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، و اور لا نہیں، نون مشدد ہرگز نہیں، یا وہ حسبہ گمان کریں سوچے، الذین وہ لوگ جو، یا وہ وانصب وخلا بخل کرتے ہیں، وہ سب لوگ جو بخل کرتے ہیں، بھی کو ما جو اس کو جو آتا عطا کیا ہم ان کو اللہ نے، من سے فضل فضل ہی اس کے فضل سے اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لالیے ہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، لالیے ہم ان کے لیے، ان قریب یا وہ واؤ سب تو پیش اور زبر پہنائے جائیں گے، ماں جو والکن سب نے بخلا بخل کیا، بی کا ہی اس کا، یوما دن القیامہ قیامت کے دن، وہ اور لیے اللہ اللہ کے لیے، میراث میراث ہے، ہیریٹیج ہے، مال و دولت ہے، السماواتی آسمانوں، و اور الردی زمین کی، یہاں پہ مال و دولت سے بہتر ہے کہ میراث کا ترجمہ میراث ہی رکھیں، وراثت کا مال، ٹھیک ہے؟ میراث مطلب وراثت کا مال، ہیریٹیج، ٹھیک ہے؟ میراث ہے وہ اور لیے اللہ اللہ کے لیے ہے، میراث میراث السماواتی آسمانوں کی، وہ اور الردی زمین کی، وہ اور اللہ اللہ بھی کو ما جو اس کو جو تم وانون سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے، اور ہرگز نہیں گمان کریں سوچیں وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے بخل کیا کنجوسی کی، اس کے ساتھ جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ تو برا ہے ان کے لیے، ان قریب وہ سب توق پہنائے جائیں گے جو وہ سب بخل کرتے ہیں اس کا، قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو، اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ رکو نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 181، لقد البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، بے شک یقیناً، سمیا سن لیا اللہ اللہ نے، اولا بات، الذین ان لوگوں کی، واول جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک اللہ اللہ فقیر فقیر ہے، وہ اور نحنو ہم، اغنیا مالدار ہیں غنی ہیں، سین ان قریب، نون ہم کتبہ لکھ لیں گے، ما جو واولکن سب نے، قولا کہا، وہ اور قتل قتل کرنا، ہم ان کا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر بغیر حق حق کے، وہ اور نون ہم قولو کہیں گے، واولک تم سب، ذاقہ ذوقو یعنی چکھو، عذاب عذاب، الحریق جلنے کا عذاب، البتہ تحقیق بے شک یقیناً سن لیا اللہ نے بات ان لوگوں کی جن سب لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مالدار ہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو ان سب نے کہا، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر حق کے ناحق، اور ہم کہیں گے تم سب چکھو جلنے کا عذاب۔ آیا نمبر 182، ذالکا یہ، یا وہ، بھی اس وجہ سے، ما جو قدمت
آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، کم تمہارے، و اور انا بے شک، کہ اللہ اللہ، لیسا نہیں، بھی ہے، ظلام ظلم کرنے والا، لیے العبید بندوں کے لیے، یعنی بندوں پر، یہ اس وجہ یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ تو اللہ نے بتا دیا اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ فضل کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اپنے فضل سے ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی، اللہ کی صفت ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کی ذات پر ظلم کرے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت جو ہے بندوں کے لیے کیا ہے، ظالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں یہاں پر صفت موصوف نہیں ہے، صفت موصوف یہاں پر آپ کہہ رہے تھے صفت موصوف کب ہوتا ہے، جب بالکل دکھنے میں جڑوا ہوتے ہیں ورڈز، ٹھیک ہے، یہاں پر صفت موصوف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ لیجئے۔